تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 7واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ عُسِرَ را کو پر پڑھیں گے۔ علی لام میں مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تحقق قوف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اثمن من کے تنوین میں اخفا ہو رہا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فآخران یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو پر پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یقومانی قاف کو پر پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو مدہ ہے، یہاں پر اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ مقام میں قاف کو پر پڑھیں گے، الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہما میں الف مدہ ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ من الذین یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ لذینہ یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تحقق میں قوف کو پر پڑھیں گے۔ علیہم یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ او میں واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لیان یہاں پر یا میں کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فیقسمان قوف کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے۔ ما میں کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ باللہ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لشہا میں الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نونا نا میں مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ احق قوف کو پر پڑھیں گے، مین کے نون میں اخفا ہو رہا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ شہا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہما میں الف مدہ ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر عین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تدینہ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نا یہاں پر اگر وقف کریں گے تو صرف الف پڑھا جائے گا، الف مدہ، اور اگر وصل کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ مد کو پڑھا جائے گا۔ یہ مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اذل یہاں پر لام ساکی تنوین کے بعد لام ہے، حروف جر مرور میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر پڑھیں گے بغیر غنہ کے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ من الظالمین غا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ می یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ ذالک اس میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ادنا دال میں قلقلہ ہوگا، نون میں مد منفصل سے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ این یہاں پر ادغام ناقص اور نئی میں نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا یہاں پر حمزہ ساکن ہے، جھٹکا لگے گا۔ تو میں واو مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ بش یہاں پر شین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف بعد سے مل کر پڑھا جائے گا۔ شہا میں الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ علی لام میں کھڑا زبر، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وجہ جیم میں قلقلہ ہوگا،
हिहा यहाँ पर मध्य मुनफसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। औ में वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। या खौ को पूर्व पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से अलिफ मद्दा इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। फू में मध्य मुनफसिल इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अन के नून में इख्फा और नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तुरद्दा रौ को पूर्व पढ़ेंगे। आई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। माँ में अलिफ मद्दा इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद बा है तो तनवीन को ये मीम से बदल कर गुन्ना रिख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। आई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। माँ में अलिफ मद्दा इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इस तरह से ज़ालिक अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यख़ाफ़ू अन तुरद्द अयमानुम बअद अयमानिहिम वत्तकुल्लाह। ता मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा। कौफ को पूर्व पढ़ेंगे और रूफ़ मुस्तालिया में से है। यहाँ पर अल्लाह मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ कौफ से मिलकर पढ़ा जाएगा। और अल्लाह के लाम को पूर्व पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वस्म सीन साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा। ऊन वाव मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वत्तकुल्लाह वस्मऊ, वल्लाहु अल्लाह के लाम को पूर्व पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम अलिफ मद्दा इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यह दिल, यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक दाल से मिलकर पढ़ा जाएगा। कौ में कौफ को पूर्व पढ़ेंगे, वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा। फा में खड़ा ज़बर इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। की में कौफ को पूर्व पढ़ेंगे, यहाँ पर या मद्दा है और नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा। वक्फ़ी की सूरत में तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। यौमा यहाँ पर वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यज जीम में कलकला होगा। यहाँ पर अल्लाह के लाम को पूर्व पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। रौ को पूर्व पढ़ेंगे। फ़यक़ू में कौफ को पूर्व पढ़ेंगे, वाउ मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। माँ में अलिफ मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़ा में मद्द मुनफसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। उजीबतुम बा में कलकला होगा, इस तरह से पढ़ेंगे। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम। क़ालू कौफ को पूर्व पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। लू में वाव मद्दा इसे भी 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला में अलिफ मद्दा इसे भी 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ना इसे यहाँ पर भी अलिफ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ालू ला इल्म लना, इन का नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। आता कि नून में इख्फा हो रहा, नून के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। अल्लाह यहाँ पर अलिफ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। गुयूब गैन को पूर्व पढ़ेंगे, या वाव में वाव मद्दा है यहाँ पर, और यहाँ पर बा में वक्फ़ करेंगे तो सुकून से बदल जाएगा, तो फिर बा में कलकला होगा और मद्द आरिज़ वक्फ़ी भी होगा। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब। इज़ क़ालल कौफ को पूर्व पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अल्लाह के लाम को पूर्व पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। या में अलिफ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ई भी या मद्दा है, इसे भी 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। बा में कलकला होगा और बा साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ नून से मिलकर पढ़ा जाएगा। मरियम में रौ को पूर्व पढ़ेंगे, यहाँ पर दाल साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा। कुर में रौ को पूर्व पढ़ेंगे। नेअमती यहाँ पर या मद्दा है, इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलई का यहाँ पर यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। अला में खड़ा ज़बर से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वालिदती वाव यहाँ पर अलिफ मद्दा है, वाव 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर मीम वक्फ़ लाजिम की अलामत है, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो काब का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक। इज़ अय्यदतुका, यहाँ पर ये दाल ता से मुदगम हो जाएगा तो दाल को नहीं पढ़ेंगे, ये या ता से मिलेगा। अय्यतुका इस तरह से। बिरू में रौ को पूर्व पढ़ेंगे, वाव मद्दा है, इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। कुदुस कौफ को पूर्व पढ़ेंगे, यहाँ पर किफ़ ठहरना है यहाँ पर, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इज़ अय्यतुका बिरूहिल कुदुस। तुकल्लिमुन यहाँ पर नून मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा और नून में गुन्ना करेंगे। अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिल महदी व कहला, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला।
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف کاف سے مل کر پڑھا جائے گا. تا میں کھڑا زبر سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والحکمت والتوراۃ یہاں پر تا مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا. واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے. کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والانجیل کے نون میں اخفا ہو رہا ہے جی یہاں پر یا مدہ ہے اور لام کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَإِذْ ذال میں قلقلہ نہ ہونے پہ اس کا خیال رکھنا ہے. تخلق خاء کو پر پڑھیں گے. قاف کو پر پڑھیں گے. من الطین طا کو پر پڑھیں گے. یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کہائی میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر طا کو پر پڑھیں گے. یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. را کو باریک پڑھیں گے. بِإِذْنِ یہاں پر یا مدہ اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فتن کے نون میں اخفا ہو رہا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. خاء کو پر پڑھیں گے. فی میں یا مدہ اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہاں میں الف مدہ اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فتکون واو مدہ ہے یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. طی میں طا کو پر پڑھیں گے. یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. رم میں را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. بِإِذْنِ یہاں پر یا مدہ ہے سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَتُوب با میں قلقلہ ہوگا. را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ یا کی شکل میں ہے تو یہ لام ساکن حرف ہے تو یہ پیچھے والے متحرک حرف حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا. اکمہ والابرص با کو میں قلقلہ کریں گے. را کو پر پڑھیں گے. صاد کو بھی پر پڑھیں گے. بِإِذْنِ یہاں پر یا مدہ ہے سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اس طرح سے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. وَإِذْ تُخْرِجُ الخاء کو پر پڑھیں گے. را کو باریک پڑھیں گے. مئو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. تا میں کھڑا زبر سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بِإِذْنِ یہاں پر یا مدہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. وَإِذْ كَفَفْتُ بنی میں مد منفصل سے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے. اسرا یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور یہ مد متصل سے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے. ای میں یا مدہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. آن کا نون میں اخفا ہو رہا. اذ جئتہم یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا. اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے. بالبینات نون میں کھڑا زبر سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فقال یہاں پر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذی میں یا مدہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کفروا را کو پر پڑھیں گے. واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. منہم کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے اور ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. دونوں کو جلد پڑھنا. ان کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے سے بھی جلد پڑھنا. ہاذا ہا میں کھڑا زبر سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذا میں مد منفصل ہے اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے. الا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. سحرم اور را کو پر پڑھیں گے. تنوین کے بعد میم میں حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. بی میں یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے. نون تو نون کی تنوین سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.